آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک سادہ سی کہانی ہے، گلابی اور سنہری کہانی۔ میرا استنبول میں تیسرا یا چوتھا دن تھا۔ ہم لوگ گلاتا ٹاور جا رہے تھے۔ مجھے پورے ترکی میں جو جگہ سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ گلاتا ٹاور تھا۔ اس جگہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب آپ اونچائی کی سمت چلتے جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور پھر ایک دم سامنے سے گلاتا نظر آتا ہے، پتھروں کا بنا ایک بہت اونچا ٹاور۔ آپ گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں اور وہاں عصر کے سورج کی سنہری کرنیں راپنزل کے بالوں کی طرح ٹاور پہ پھسلتی ہوئی نیچے آ رہی ہوتی ہیں۔ اس منظر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم بھی ٹکٹ لینے سے پہلے قریباً 2.5 گھنٹہ قطار میں لگے تھے۔ جب تک ہماری باری آئی، آدھے ٹاور پہ دھوپ اور باقی آدھے پہ چھایا چھائی تھی۔ ہم بالآخر ٹاور کی بالکنی پہ کھڑے ہوئے۔ میں نے چونک کے دیکھا تو سفید وردی والا ایک ادھیر عمر پولیس آفیسر تھا۔ اس نے سن گلاسز لگا رکھی تھیں۔ میں اس کی طرف چہرہ موڑتی تو دھوپ ڈائریکٹ میری آنکھوں میں آتی، سو میں واپس سمندر اور نیچے نظر آتے شہر کو دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈیوٹی پہ مامور تھا۔ اس کی اس ٹائم ٹاور کے اوپر شفٹ تھی۔ میں اور میرے بہن بھائی تنگ سی جگہ پہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ ہم نظارہ دیکھ رہے تھے اور تصاویر کھنچوا رہے تھے۔ ایسے میں کوئی مسلسل آپ کی طرف دیکھ رہا ہو تو کوفت ہوتی ہے، اور وہ صرف ہم چاروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ فرانسیسی اور بیلجین سیاح بھی تھے۔ وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور مسکرا کے سلام کہا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا، پھر ہچکچا کے بولا، کین آئی ٹاک ٹو یو؟ کیا میں آپ سے مخاطب ہو سکتا ہوں؟ اس کی انگریزی دوسرے ترکوں کی طرح ہی تھی۔ ٹے کو تے اور ڈال کو دال بولتا تھا۔ بھائی اور میں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی بتائیں، آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ ہم پاکستان سے ہیں۔ ہم نے گلاتا ٹاور کی بالکنی میں کھڑے اس ترک پولیس آفیسر کو بتایا۔ اوکے اوکے، اس نے 2 دفعہ سر ہلایا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آپ پاکستانیوں کو جانتے ہیں؟ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کو پوچھا۔ کچھ تھا جو وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یس یس، وی نو پاکستان۔ ہم پاکستانیوں کو جانتے ہیں، ہم پاکستان کو جانتے ہیں۔ پاک ترک کاردش، پاک ترک بھائی بھائی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگشتر شہادت ملا کے کہا۔ سب ترک پاکستان کا نام سن کے کھل اٹھ کے یہی کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ ادھیر عمر پولیس آفیسر کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، کچھ ایسا جو دوسرے نہیں کہتے تھے۔ ہم نے پڑھا ہے پاکستان کے بارے میں، ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا۔ جب تحریک خلافت ہوئی تھی تو پاکستانی عورتوں نے، اس نے ریلنگ پہ رکھے اپنے ہاتھ کی کلائی سے دوسرے ہاتھ کا دائرہ بنایا۔ پاکستانی عورتوں نے، اس کو لفظ نہیں مل رہا تھا، جیولری، انہوں نے اپنی جیولری دی تھی۔ میں نے اس کی مدد کی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ یس یس، انہوں نے اپنی جیولری دی تھی، ان کا بہت احسان تھا ہم پہ، پاکستانی لوگ۔ اس نے مٹھی اپنے دل پہ رکھی۔ ہمارے یہاں بستے ہیں، اور پاکستانی عورتیں، ہم ان کو یہاں تصور کرتے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے سر سے 1 فٹ اوپر لے گیا۔ میں نے اس کی طرف پورا چہرہ موڑا۔ اس کے سر اور ہاتھ کے درمیان سے مجھے استنبول کا نیلا پانی اور گھروں کی گلابی چھتیں نظر آ رہی تھیں۔ سنہری کرنیں اس 1 فٹ کے فاصلے میں سے نکل کے میری آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں۔ سارا استنبول چھاؤں میں تھا، صرف گلاتا پہ دھوپ تھی۔ اور میں نے دیکھا یہ الفاظ کہتے ہوئے اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے، گلابی سی نمی۔ بہت شکریہ۔ میں اور بھائی بار بار سینے پہ ہاتھ رکھے، چوک ساؤ، بہت شکریہ کہتے رہے، لیکن ہمارا کوئی شکریہ کافی نہیں تھا۔ وہ آدمی ہمیں سلام کر کے مڑ گیا۔ اس کی شفٹ ختم ہو گئی۔ اسے ہمیں مزید کچھ نہیں کہنا تھا۔ جو اس کے دل میں تھا وہ اس کی آنکھوں کی گلابی نمی نے کہہ دیا تھا۔ اس سنہری سپہر میں اس آدمی نے آنکھوں میں گلابی نمی لیے ہمیں کیا دیا تھا؟ اس نے ہمیں چند الفاظ دیے تھے۔ ہم اس کے کون تھے؟ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے زیور دیے تھے وہ تو پاکستانی عورتیں تھیں ہی نہیں، وہ بر صغیر کی مسلمان عورتیں تھیں۔ تب تو پاکستان بھی نہیں بنا تھا۔ وہ عورتیں ہم نہیں تھیں، لیکن اس کو ہمارے آبا کے عمل کی قدر تھی۔ اس کو اور اس کی قوم کو ان کے آبا نے ویلیوز، اخلاقیات اور ایتھکس سکھائے تھے۔ وہ اپنے ساتھ اچھا کرنے والے کو بھولتے نہیں تھے، وہ اچھائی کی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کیا دیا؟ انہوں نے مجھے چند الفاظ دیے، کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو اچھا محسوس کروانے کے لیے چند الفاظ۔ اس کو مہربانی کہتے ہیں۔ جب آپ میری یہ کتاب یا سیلف ہیلپ کتابیں بہت پڑھنے لگیں تو اس کا ایک منفی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قاری سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں بس اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے، اپنے بارے میں پہلے سوچنا ہے، اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، اپنی ذہنی صحت کا سوچنا ہے، اپنا آپ۔ جب آپ ایک کتاب کے ساتھ چند دن گزارتے ہیں تو آپ اس کی کچھ باتوں کا بہت اثر لے لیتے ہیں۔ ایسے میں ایک ایسا باب ڈالنا بہت ضروری تھا جو ان دونوں انتہاؤں کو بیلنس کر سکے۔ خود غرض ہونا اور خود سے محبت کرنا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ مفاد پرست ہونا اور اپنا خیال رکھنا 2 الگ چیزیں ہیں۔
کسی کو ایسی خوشی دینا جس میں انسان خود اداس نہ ہو، جو انسان کو تھکا نہ دے، یہ پیپل پلیزنگ میں نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے، یعنی دوسروں کو دے کر خود خالی ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ بخاری کتاب النفقات۔ انسان کے اپنے نفس کا بھی اس پہ حق ہے۔ ہمیں ایک واضح باؤنڈری کھینچنے کی ضرورت ہے کہ کون سی خوشی ہم کسی کو دے سکتے ہیں اپنا سکون قربان کر کے، اور کون سی خوشی ہم کسی کو اپنا سکون قربان کیے بغیر دے سکتے ہیں۔ جو کام انسان کسی دوسرے کے لیے کرے اور اس میں اپنے آپ کو بھی تھکائے، لیکن اس کا مقصد اس انسان کی خوشنودی ہو، تاکہ بہت اہم ہے، تاکہ وہ انسان اس سے محبت کرے، اسے امپریسڈ ہو، اس کو اچھا سمجھے، یہ پیپل پلیزنگ ہے۔ کیونکہ اس میں آپ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے بلکہ کسی انسان کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ خیر کثیر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ اپنی سب سے محبوب شے اللہ کے لیے قربان نہ کر دیں۔ پھر آپ کے اوپر خیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور زندگی پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ محبوب چیز گلابی جوتے بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی انا بھی، وہ محبوب شے روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے اور اپنی نیند بھی، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں کسی کو اچھا محسوس کروا رہا ہوں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا امپریشن درست ہو، میرے وہ گناہ اور وہ خیانتیں جن سے صرف اللہ واقف ہے وہ میرے اس ایک اچھے کام کی وجہ سے دھل جائیں۔ اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا پہلے اپنا خیال رکھنا ہے اور پھر دوسروں کا۔ جیسے جہاز میں آکسیجن ماسک جب گرتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ پہلے آپ نے خود پہننا ہے، پھر بچے کو پہنانا ہے۔ بچے کو پہلے پہنایا تو پہنانے کے عمل میں آکسیجن کی کمی سے آپ کی جان جا سکتی ہے، پھر بچے کو کون بچائے گا؟ آپ اگر اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو دوسروں کا خیال کون رکھے گا؟ کس کا خیال رکھنے کے لیے بھی اپنا خیال ضروری ہے۔ ایک اچھے انسان کے اندر جو جذبے ہونے چاہیے وہ مہربانی، عزت، ادب اور خیال کرنا ہے۔ میں جہاں اپنی ذات سے محبت کی بات کرتی ہوں وہ اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کی شخصیت کے اعتماد اور مضبوطی کے لیے سیلف سے محبت اور سیلف کیئر بہت ضروری ہے۔ لیکن صرف ان چیزوں کے ساتھ آپ ایک مغرور انسان بھی بن سکتے ہیں۔ مغرور اور ضدی لوگ بھی تو خود سے محبت کرتے ہیں، صرف اپنا خیال کرتے ہیں۔ ان میں اور آپ میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ یہی کہ آپ کو دوسروں سے محبت بھی کرنی ہے۔ جب انسان ان سارے سٹیپ سے گزر آتا ہے، وہ تکلیف کو سہ لیتا ہے اور اپنی ذات کو پہچاننے لگتا ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ اسے اپنے بنانے والے کی سمجھ آتی ہے کہ اس نے مجھے کن خوبیوں کے ساتھ بنایا۔ اگر آپ کو ایک ٹھنڈے مزاج کا نفیس انسان بننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا ہوگا، اور جب آپ خود کو جاننے لگیں گے اور خود کو معاف کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کو اللہ کی پہچان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا نظریہ بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیاں پکڑنے کے انتظار میں نہیں بیٹھا، نہ وہ آپ کے ماضی کے گناہوں کی وجہ سے آپ کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دفعہ معاف کرتا آیا ہے اور آگے بھی کرے گا، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے۔ وہ آپ کو دوسرے انسانوں کے قدموں میں نہیں رولنا چاہتا، وہ آپ سے ایسے عمل کی توقع رکھتا ہے جس سے آپ خود کو دوسرے انسانوں کے قدموں میں نہ رولیں بلکہ ان کے دل میں جگہ بنائیں۔ کیا آپ ایسے انسان بننا چاہتے ہیں جس کے دل میں اللہ نے بہت سا رحم ڈال رکھا ہو؟ ایسا بننے کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ انسانوں میں سب سے بااخلاق اور نرم مزاج کے انسان کی عادات کا جائزہ لینا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہی کام کرنا۔ ان سے زیادہ تکالیف کسی نے نہیں سہی ہوں گی، لیکن ان سے زیادہ مسکرانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ان سے زیادہ اخلاق کس کا تھا؟ ان سے زیادہ مینرز کس کے تھے؟ ان سے زیادہ بڑوں کا ادب کون کرتا تھا؟ ان سے زیادہ چھوٹوں کا خیال کون رکھتا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ وہ کئی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا ہو کبھی نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، یا کچھ نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ مسلم باب احسن الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ٹوکتے نہیں تھے، ان کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، ان کو دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر وقت اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی میں جا بجا روک ٹوک کرتے ہیں۔ ہم اپنے غصے کو قابو میں کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم ہر دفعہ کوشش کر کے ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم غلط چیز کو قابو میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں غصے کو قابو میں نہیں کرنا۔ غصہ جب آتا ہے تو قابو میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں غصہ پیدا کرنے والے ٹریگر کو قابو میں کرنا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ ہے اپنی بات آرام سے بیان کرنے کی عادت ڈالنا۔ اس کو کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کا آرٹ۔ آپ روزمرہ میں اپنے محسوسات آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی عادت ڈالیں۔ امن کے دنوں میں امن سے بات کریں گے تو غصے کے وقت امن سے اپنے احساسات بیان کر سکیں گے۔
جو لوگ شدید اکسائے جانے پہ بھی ٹھنڈے طریقے سے اپنی بات کہتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو عام حالات میں اعتماد سے اپنے محسوسات بیان کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کو چھوٹی سی بات بھی بری لگے تو وہ فوراً اس شخص سے ٹھنڈے طریقے سے کہہ دیتے ہیں جس کی بات بری لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ کسی کو نہیں بتائیں گے تو وہ بات دل میں جمع ہو جائے گی، اگلی دفعہ ایک اور بات ہوگی۔ آپ بظاہر سمجھیں گے کہ میں برداشت کر رہا ہوں، میں بڑا ہی صابر شاکر ہوں، لیکن نہیں، صابر شاکر کو بس ARY ہی میں رہنے دیں۔ آپ نے پہلی ہی دفعہ اپنے محسوسات کو نہ بتایا تو وہ سب اندر جمع ہو جائے گا اور ایک لاوا کی طرح کسی دن باہر نکلے گا، اور آپ ایسی باتیں کہہ دیں گے جن سے آپ بعد میں پچھتائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ بھائی سے کہا کہ پتہ ہے فلاں جگہ کا بوفے کتنا مہنگا ہے؟ وہ بولا ٹھیک ہے، پھر ہم وہاں نہیں کھائیں گے۔ غصہ ترک کرنے کا طریقہ یہی ایٹیٹیوڈ ہے، بھائی اب میں تم سے توقع ہی نہیں کروں گا کہ تم مجھے سمجھو۔ دوسرا جذبہ مایوسی ہے جو ہمارا اخلاق مار دیتی ہے۔ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں اور جواب میں وہ شخص اس چیز کی قدر نہیں کرتا تو ہمارا دل بہت خراب ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم کیا کریں اور اس مایوسی سے بچیں جو ہمیں لوگوں کی طرف سے ملتی ہے؟ ہم وہ صدقہ کریں جو ہمیں خود کو محتاج نہ کریں۔ ہم کسی کے ساتھ اتنی مہربانی کریں جو ہمیں اپنے اندر کی خوشی سے کنگال نہ کر دے۔ ہم کسی کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیں جس کے بعد اگر وہ ہمیں کچھ نہ لوٹائے تو ہم کنگال ہو جائیں۔ مہنگے تحفے کی جگہ قیمتی تحفہ دیں، مہنگا تحفہ کنگال کر دے گا۔ لوگوں کی فیلنگز کو ریسیپروکیٹ کریں۔ ریسیپروکیٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ جتنا آپ کے لیے محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ اتنی ہی بھلائی کیا کریں۔ کسی سے آپ کا فارمل تعلق ہے اور آپ اس کے لیے سونے کی انگوٹھی خرید کے لے جاتے ہیں تو یہ مہربانی یا بھلائی میں نہیں آتا، یہ چیزوں کو اوور ڈو کرنا ہوتا ہے۔ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے بس تحفہ ہی دیں، خود کو محتاج کرنے والا تحفہ نہ دیں، نہ اپنے تحفے سے کسی کو خریدنے کی کوشش کریں۔ اور اس چیز کا ایک ہی حل ہے کہ تحفے، صدقے اور قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے دی جائیں۔ کیا میرا یہ کام اللہ کو خوش کرے گا؟ کیا میں اس کو سونے کی انگوٹھی کی جگہ پھول بھی دوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کیونکہ میں یہ محبت سے کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو سونے کی چیز متاثر نہیں کرے گی، اللہ کو میری خالص نیت متاثر کرے گی۔ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور دیں سونے کی انگوٹھی، لیکن اس لیے کہ اللہ آپ کے عمل سے خوش ہو اور یہ چیز اس شخص کے دل کو اچھی لگے، یا کوئی ایسی قیمتی چیز دیں جو اس کے کام آئے۔ یوں اپنے تمام اعمال کو اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا یا نہیں تو ایک دم سے سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ پروفیسر ڈیوڈ اور کہتا ہے، ہمیں اس دنیا کو مشہور اور کامیاب لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت ہے امن قائم کرنے والوں کی، تندرست کرنے والوں کی، جوڑنے والوں کی، کہانیاں سنانے والوں کی اور محبت کرنے والوں کی۔ اس کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے حال میں اچھے سے رہتے ہیں، جن میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ وہ اس دنیا کو مزید انسان پسند اور رہنے کے قابل بنا سکے، کیونکہ کامیابی شاید وہ نہیں ہے جسے ہم انسان کامیابی سمجھتے ہیں۔